السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ آج میں پھر ایک نئی کہانی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہماری آج کی کہانی ہے چھوٹے چھوٹے دانے۔ کسی جنگل میں ایک ننھی چونٹی اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ ننھی چونٹی کی ماں جب تک صحت مند تھی اپنے اور ننھی چونٹی کے لیے مزیدار دانے لاتی، لیکن جب اس کی ماں بیمار اور بوڑھی ہو گئی تو دانہ لانے کی ذمہ داری ننھی چونٹی پر آ پڑی۔ اس کی ماں نے اسے سمجھایا تھا کہ برسات سے پہلے بہت سا دانہ جمع کرنا ضروری ہے تاکہ سردیوں میں آرام رہے اور خوراک بھی آسانی سے ملتی رہے۔ ننھی نے پہلے دن بہت محنت کی اور بہت دور سے چند دانے گھر تک لے جا سکی، پھر اور دانے لانے سے انکار کر دیا۔ اس کی ماں نے فکر مند لہجے میں کہا، ننھی، صرف ان چند دانوں سے تو کچھ نہ ہوگا، آخر ہم سردیوں میں اپنا پیٹ کیسے بھریں گے؟ اس وقت خوراک بالکل غائب ہوگی۔ ننھی نے کہا، یہ بہت مشکل کام ہے، میں تو صرف چند دانے لا سکتی ہوں، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ کہہ کر ننھی سو گئی۔ اگلے دن وہ پھر دانوں کی تلاش میں نکل پڑی۔ اس نے سوچا کہ میں اب بڑے بڑے دانے اپنے گھر میں جمع کروں گی۔ اسے ایک درخت کے قریب بہت سی چونٹیاں جاتی نظر آئیں۔ جب وہ درخت کے قریب پہنچی تو وہاں روٹی کے بے شمار ٹکڑے پڑے تھے۔ اس نے دیکھا کہ جو چونٹیاں چھوٹی ہیں وہ بڑی تیزی سے چھوٹے چھوٹے دانے منہ میں اٹھائے لے جا رہی ہیں، جبکہ بڑی چونٹیاں بڑے بڑے دانے منہ میں دبائے جا رہی ہیں۔ اس نے ایک بڑا سا دانہ منہ میں پکڑا اور چل پڑی، لیکن ابھی چند قدم چلی تھی کہ تھک گئی۔ اس دوران ایک بوڑھی چونٹی کی نظر ننھی پر پڑی۔ اس نے کہا، بھئی ننھی، کیا بات ہے؟ اس نے سارا قصہ سنایا۔ بڑی خالہ ہنس پڑی۔ بڑی خالہ ننھی چونٹی کو ایک درخت کے قریب لے گئی جہاں ٹھنڈی چھاؤں تھی۔ بڑی خالہ نے چھوٹی چونٹیوں کی طرف اشارہ کیا، تم بھی ان کی طرح پھرتی سے کام کرو اور چھوٹے دانے گھر لے جاؤ، بڑے دانے تم نہیں لے جا سکتی۔ اچھا دیکھو ننھی، تم چھوٹے دانے میرے گھر پہنچاؤ اور میں بڑے بڑے دانے تمہارے گھر لے کر چلتی ہوں، لیکن ایک شرط ہے۔ خالہ، مجھے ہر شرط منظور ہے، ننھی خوش ہو کر بولی۔ تم ہر روز 3 گھنٹے کام کرو گی۔ خالہ جان نے شرط بتائی تو ننھی نے فوراً کہا، اسے یہ شرط منظور ہے۔ دن گزرتے گئے۔ چونٹی پابندی سے روزانہ چھوٹے چھوٹے دانے خالہ جان کے گھر جمع کرتی اور خالہ جان بڑے بڑے دانے ننھی کے گھر لے جاتی۔ ننھی کی ماں خالہ جان سے بہت خوش تھی کہ خوراک جمع کرنے میں مدد کر رہی ہے۔ جب ننھی ذرا آرام کرتی تو خالہ جان فوراً اسے اٹھنے اور پابندی کرنے کی تاکید کرتی۔ ننھی، بس اب دانے جمع کرنا بند کر دو۔ ایک دن خالہ جان نے ننھی سے کہا، خالہ جان، میں کچھ دانے اور جمع کرنا چاہتی ہوں۔ ننھی نے جواب دیا، اصل میں ننھی چاہتی تھی کہ خالہ جان بڑے بڑے دانے اس کے گھر جمع کرتی رہیں۔ بس ننھی، خوراک بہت زیادہ جمع ہو گئی ہے، اتنی کافی ہے۔ خالہ جان نے ننھی کو سمجھایا تو اس نے بات مان لی۔ پھر ننھی اور خالہ جان اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئیں۔ دن گزرتے رہے۔ ننھی کے ہاں بہت سی خوراک جمع تھی۔ خوراک کے بڑے بڑے دانے دیکھ کر ننھی خالہ جان کی شکر گزار تھی۔ ایک دن جب سردیاں زوروں پر تھی، سب جانور اپنے اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے کہ اچانک ننھی کے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ ننھی نے دروازہ کھولا تو خوشی سے اس کی چیخ نکل گئی۔ مہربان خالہ جان سامنے کھڑی تھی۔ ننھی نے جلدی سے انہیں اندر بلا لیا اور ان کی خوب خاطر کی۔ اس کی ماں بھی خالہ جان کی بہت شکر گزار تھی۔ خالہ جان، آپ کی بہت بہت مہربانی۔ ننھی نے خالہ جان سے کہا، کیوں ننھی، کس بات کی مہربانی؟